درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ عزت کے بغیر محبت مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرف ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھا کر گرتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات کو، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ جب کسی انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ غلط ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اللہ تک پہنچنے کے لیے خود کو نہیں مارنا ہوتا، بلکہ صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ اپنی زندگی اپنے مرضی سے جیو، نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبان۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گرتے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ وہی برتن شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑھنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل رہو گے۔
ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بدترین لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اپنا اچھا وقت ان کو دو جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر کو نہیں پہچانتا۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے
دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ رزق کی بندش کی یہ 4 خاموش علامتیں تمہیں وقت سے پہلے برباد ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ نمبر 1، بغیر کسی وجہ کے مسلسل تنگ دستی اور وسائل کی کمی کا سامنا ہونا۔ نمبر 2، محنت کے باوجود بار بار ناکامی اور روزگار کے مواقع ضائع ہونا۔ نمبر 3، گھر میں بے برکتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رزق کا ضائع ہونا۔ نمبر 4، دل میں بے چینی، نا امیدی اور ہر وقت مایوسی کا غالب آ جانا۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو توبہ، دعا اور صدقہ سے اپنا راستہ ہموار کرنا شروع کرو۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں وقت کا بہت بڑا کردار ہے۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی قوت برداشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بھی نہیں بدل سکا۔ اگر تمہیں تمہاری محنت کا پھل نہیں مل رہا تو یہ 4 سچائیاں جان لو۔ نمبر 1، نتیجے میں دیر ہو سکتی ہے مگر محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ نمبر 2، اللہ بہترین وقت پر تمہیں وہ دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 3، کبھی کبھی محنت کا صلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اصل کامیابی صبر سیکھنے اور بہتر انسان بننے کے سفر میں چھپی ہوتی ہے۔ یقین رکھو ہر محنت کا ایک خوبصورت انجام ہوتا ہے، بس وقت کا انتظار کرو۔ بات سیرت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کرتے وقت اگر برے خیالات ذہن میں آئیں تو سمجھ جاؤ آپ کا دل ان 2 چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت۔ جب دل میں دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو عبادت میں بھی دنیا گھومتی رہتی ہے اور خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، غفلت۔ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو شیطان آسانی سے برے خیالات ڈال دیتا ہے، اس لیے دل کو جاگتا رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھو دل کو دنیا کی محبت اور غفلت سے پاک کرو، تب ہی عبادت میں سکون اور قربت نصیب ہوگی۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت کم نہ ہو۔ شیطانی وسوسے اگر تمہارے ذہن پر غالب آ جائیں تو یہ 2 طاقتور اصول اپناؤ۔
نمبر 1، اللہ کا ذکر دل سے کرو۔ جب بھی شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالنے لگے، فوراً اللہ کا نام لو، کیونکہ دل میں اللہ کے یاد ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے خیالات کی حفاظت کرو۔ ہر غلط خیال کو آتے ہی روک دو اور اچھے مثبت خیالات سے اپنے دماغ کو بھرو، کیونکہ خالی دل اور دماغ شیطان کا سب سے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد اور مثبت سوچ شیطان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک ضرور پہنچے گا۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسا ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔